السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو بہت اہم ہے، مگر اس کو بہتر طور پر سمجھنے کے لیے آپ اسی موضوع پر میری پچھلی ویڈیو ضرور دیکھیے جو کہ فولک ایسڈ کے حوالے سے تھی، اس لیے تاکہ آپ کو آج کا کانسیپٹ بہتر طور پر سمجھ آ سکے۔ ذکر ہوا تھا کہ فولیٹ کی کمی انسان کو کینسر میں مبتلا کر سکتی ہے، کیونکہ اس کی کمی سے انسانی ڈی این اے میں ڈیفیکٹس پیدا ہوتے ہیں، آر این اے بننے کے میکانزم میں خرابی آ سکتی ہے، اور اس طرح ہمارے خلیوں کے اندر جینیٹک فالٹس پیدا ہو سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پر ایک چیز سمجھنا بہت ضروری ہے، فولک ایسڈ یا فولیٹ چونکہ ڈی این اے یا آر این اے بنانے میں مدد دیتے ہیں، تو یہ سپلیمنٹس، یہ وائٹامن ان لوگوں کے لیے اچھا ہے جن کو ابھی کینسر نہیں ہوا، مطلب وہ نارمل ہے، وہ کینسر نامی بیماری کا شکار ابھی نہیں ہوئے۔ اگر کوئی ایسا شخص ہے جو کینسر کا شکار ہو چکا ہے، انڈر ٹریٹمنٹ ہے، یا کینسر سروائیور ہے، یعنی وہ کینسر سے صحت یاب ہو چکا ہے، تو ان کو فولیٹ سپلیمنٹس نہیں لینے چاہیے، کیونکہ جن کو کینسر ہو چکا ہے ان کے لیے یہ سپلیمنٹ خطرناک ہوں گے۔ یہاں پر اگر مجھے فارماسسٹ اور میڈکس سن رہے ہیں تو ان کی میموری ریفریش کرنے کے لیے بتاتا چلوں کہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ جب ہم کینسر کی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں، کیمو کرتے ہیں، تو اس وقت ہم پیشنٹس کو چند ایسی ڈرگز استعمال کراتے ہیں جن کو اینٹی فولیٹس یا فولیٹ انٹیگنسٹ کہتے ہیں۔ ایسی ایک ڈرگ کا نام ہے میتھوٹریکسیٹ۔ ایسا اس لیے کیا جاتا ہے کیونکہ کینسر کے سیلز یا خلیے پاگلوں کی طرح تقسیم در تقسیم ہو رہے ہوتے ہیں اور اپنے نمبرز میں طوفانی رفتار سے چونکہ اضافہ کر رہے ہوتے ہیں، تو فولیٹ دینے سے اس رفتار میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ تو ہم ان کو کیا کرتے ہیں، اینٹی فولیٹس دیتے ہیں تاکہ وہ فولک ایسڈ کو بلاک کر سکیں، یعنی میتھوٹریکسیٹ جو کہ ایک فولک ایسڈ انٹیگنسٹ ہے، فولک ایسڈ بننے کو روکتا ہے۔ تو اس طرح کینسر کے خلیے اپنی رفتار کو بریک لگا دیتے ہیں۔ کیونکہ کینسر میں ہم نے خلیوں کو لگام ڈالنی ہوتی ہے، کیونکہ وہ خلیے اس کمانڈ کو یا ان ہدایات پر عمل نہیں کر رہے ہوتے جو کہ ایک نارمل جسم کے لیے قدرت کی طرف سے وضع کی گئی ہوتی ہیں۔ تو اس میڈنس کو، اس خلیاتی پاگل پن کو روکنے کے لیے فولیٹ کو بھی یا فولک ایسڈ کو بھی لگام دینی پڑتی ہے۔ تو قصہ مختصر، وہ لوگ جن کو کینسر ہو چکا، وہ اس سے صحت یاب ہو چکے، ان کو فولک ایسڈ یا فولیٹ کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے ان کی جو نارمل سیل بائیولوجی ہے وہ بگڑ سکتی ہے۔ اس وائٹامن یعنی فولیٹ یا فولک ایسڈ کی کیا اہمیت ہے، اس پر میری پچھلی ویڈیو آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں، اس میں زیادہ تفصیل بیان کی گئی ہے۔ تو اس وائٹامن کے دو ورژن اویلیبل ہیں۔ پہلے تو ایک ہی ورژن اس کا اویلیبل ہوتا تھا جس کو فولک ایسڈ کہتے تھے۔ اب ماڈرن جو فارماسیوٹیکل سائنسز ہیں اس میں اس چیز کی ضرورت کو محسوس کیا گیا کہ اس کا جو فولیٹ ورژن ہے اس کو بھی انٹروڈیوس کیا جائے، کیونکہ فولک ایسڈ کے مقابلے میں جو فولیٹ ورژن ہے وہ لیس ٹاکسک ہے، وہ بہت زیادہ فائدہ مند ہے، جبکہ فولک ایسڈ کے سائیڈ ایفیکٹس بہت زیادہ ہیں۔ تو اگر اس صورت میں کوئی فولک ایسڈ لے رہا ہے تو وہ کافی ٹاکسک ہو سکتا ہے، لوگوں کو اس چیز کا اندازہ نہیں ہے، ڈاکٹرز کو بھی اس چیز کا اندازہ اکثر نہیں ہے۔ تو اکثر یہ پریگنینسی کے فرسٹ ٹرائمیسٹر میں پرسکرائب کیا جاتا ہے، پریگنینسی ہونے سے پہلے ہی اس کو ڈاکٹرز شروع کروا دیتے ہیں۔ تو ایسی کروشل سٹیجز پہ یا وہ لوگ جن کو فولک ایسڈ کی ڈیفیشنسی رہتی ہے، ان لوگوں کو فولک ایسڈ کی بجائے فولیٹ ورژن کا استعمال کرنا چاہیے۔ اگر آپ کے نالج کو اس حوالے سے ابھی تک پتہ نہیں ہے تو آپ اپنے لیے خود بھی فولک ایسڈ کی بجائے فولیٹ ورژن کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ دیکھنے اور سننے کا بہت بہت شکریہ۔ آئندہ کسی اور اہم ٹاپک کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ فی امان اللہ۔